بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلہ رحمی کا لفظ اکثر و بیشتر ہم لوگوں نے سن رکھا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر اس کا حکم دیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب عنایت فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ النساء کے اندر خاص طور پر کئی دفعہ یہ حکم دہرایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، معاملات کرتے ہو۔ اللہ کا واسطہ استعمال ہوتا ہے، اللہ کا نام استعمال ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو یقین دہانیاں کروانے کے لیے بھی اللہ کے نام کی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اس اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں کا پاس رکھو، رشتہ داریوں کا خیال رکھو۔ اس میں بھی والارحام، رشتہ داریوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی سے کام لے۔ تو گویا کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان کا ایک بڑا تقاضا ہے کہ صلہ رحمیوں کا پاس رکھا جائے، رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ بخاری اور مسلم ہی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ اس کا رزق وسیع ہو۔ ہماری دن رات کی تک و دو محنت کوشش اسی بات پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما دیں تاکہ ہماری معاش اچھی ہو جائے، ہمارا کام آسانی کے ساتھ چلنے لگے۔ تو وہ اعمال جن کی تاثیر خود اللہ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیں اور اس کی عمر کو لمبا کر دیں۔ عمر لمبے ہونا سالوں کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، کسی کی عمر زیادہ سال تک ہو جائے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی عمر میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ برکت ہونا یہ بھی عمر کے لمبے ہونے کی ایک صورت ہے کہ انسان کے زیادہ کام تھوڑے وقت میں ہونے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے اللہ والوں کے صلحاء کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ تھوڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے کام لے لیے ہیں کہ اگر انسان سوچے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمر سالوں کے اعتبار سے بھی بڑھاتے ہیں اور برکت کے اعتبار سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو جو شخص یہ چاہے کہ اس کا رزق وسیع ہو، اس کی عمر لمبی ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ تو صلہ رحمی میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے، اس لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صلہ رحمی کی جائے، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اس میں تین باتیں خاص طور پر ذکر کرنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ صلہ رحمی کا تعلق جائز امور کے ساتھ ہے، ناجائز امور کے ساتھ نہیں ہے۔
تو ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ عزیز و اقارب کے ناجائز کاموں میں شرکت کرنا، ناجائز گناہ کے کاموں کو کرنے میں تعاون کرنا شاید یہ بھی صلہ رحمی کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جائز امور میں صلہ رحمی یہ باعث اجر ہے، ناجائز امور میں باعث اجر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صلہ رحمی رسماً جو ہوتی ہے اس پر اجر کے وعدے نہیں ہیں۔ ہم اس وقت رسم و رواج میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا ہر معاملہ رسم و رواج کے اندر رہتا ہے، اللہ کی رضا ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی۔ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اگر کوئی آدمی عزیز و اقارب سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، ان کی خیر خواہی چاہتا ہے، تو یہ تو صلہ رحمی ہے۔ لیکن اگر محض رسمن ہوتی ہے تو یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے۔ چنانچہ عام طور پر جب ہم رسم و رواج کی حدود میں رہ کر معاملات کرتے ہیں تو پھر یہ شکل پیش آتی ہے جو آج کل پیش آ رہی ہے کہ سامنے کچھ ہوتے ہیں، آگے پیچھے کچھ ہوتے ہیں، انسان کے ظاہری تاثرات میں کچھ ہوتا ہے اور دل کے اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ پھر کام آنے والے کے ذہن میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، جس کے کام آ رہے ہیں اس کے ذہن میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، دونوں طرف سے تکلفات بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ صلہ رحمی میں توقعات قائم نہیں کرنی چاہیے، اور یہ پہچان بھی ہے کہ اگر تو واقع میں ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر کوئی توقعات قائم بھی نہیں ہوں گی، اور توقعات کے خلاف معاملہ ہونے سے انسان کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر رسم و رواج پورے کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر توقعات پر پورا نہ اترنے سے پریشانی آئے گی، دشواری آئے گی، اور انسان تان و تشنی کے میدان میں نکل کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے بدلے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو دوسرے کا بدلہ دے، بدلے کے طور پر حسن سلوک سے پیش آئے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ بلکہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو شخص تمہارے حق تلفی کرے، تمہارے حق کو ضائع کرے، اس کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو، یہ صلہ رحمی ہے۔ وگرنہ بدلے کا بدلہ تو ہر بندہ ہی کرتا ہے، ایک بندہ آپ کے کام آتا ہے تو آپ اس کے کام آئیں گے، یقیناً ظاہر ہے۔ تو یہ بدلے کا بدلہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ بدلے کا اچھا بدلہ دینا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن یہاں ہم جس حوالے سے بات کر رہے ہیں صلہ رحمی، اس کا معنی یہ ہے کہ جو اچھے طریقے سے پیش نہیں آ رہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ چنانچہ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابیہ ہیں، وہ نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تم ایسے رشتہ دار کو دو جس کے دل میں تمہارا بغض پایا جاتا ہے، جو تمہارے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، ایسے آدمی پر اگر تم کچھ خرچ کرتے ہو یا ایسے آدمی کے کام آتے ہو، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے زیادہ ثواب کی چیز ہے، اور یہی در حقیقت صلہ رحمی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی ارشاد منقول ہے، وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر 3 باتیں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں مگر وہ میری حق تلفی کرتے ہیں، میں تو صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ حق تلفی کرتے ہیں، اور میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، اور تیسری بات ذکر کی کہ میں ان سے بردباری، تحمل، برداشت سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے جھگڑتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقع میں ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے کہا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ جیسا تم کہہ رہے ہو اگر واقعہ ایسا ہی ہے، اس سے ہمیں ایک تنبیہ بھی ہے
کہ ایک فریق کی بات سن کر فوراً متاثر ہو جانا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اس وقت تک انسان حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا جب تک کہ دونوں فریقوں کی بات اچھے طریقے سے نہ سن لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے جو کہا ہے یہ واقع میں سچ ہے تو پھر تم ان کو گرم راکھ کھلا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہمیشہ ایسا مددگار کر دیں گے جو آپ کے ساتھ رہے گا۔ یعنی تم اچھا کام کر رہے ہو، اس کی وجہ سے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مددگار رہے گا، چاہے وہ فرشتے کی شکل میں ہو چاہے کسی انسان کی شکل میں ہو۔ تو اللہ کی خاص مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی، اور یہی صلہ رحمی ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے عزیز و اقارب کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتا رہے جو تمہارے ساتھ بگاڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو صلہ رحمی بھی یہ ہے، اور جتنے اجر کے وعدے ہیں وہ سارے کے سارے اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ معاملات کرنے میں جہاں تک ہو سکے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں۔ اور یہ بات مشاہدے کی بھی ہے کہ عزیز و اقارب کے معاملے میں، اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں جو بندہ کسر کھاتا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ واقع میں ہی غیب سے اس کی ایسی مدد کرتے ہیں کہ وہ باقیوں سے بہتر رہتا ہے، معاش کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر زندگی عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی مشاہدے کی چیز ہے، ہر خاندان میں ایسی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ اگر ایک آدمی دوسرے کا حق دبا لے، ایک بھائی اپنے بھائی کا حق دبا لے، جس نے حق دبایا ہوا ہے اس کے پاس زیادہ ہے تو اس کے حالات اچھے ہونے چاہیے، لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ جس کا حق دبایا جاتا ہے اللہ اس کے حالات کو اچھا کر دیتے ہیں، اور جس نے حق دبایا ہوا ہے اس کے حالات کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے رزق مقدر کا ہوتا ہے، جو طے کیا گیا ہے وہ مل کے رہتا ہے، نہ آدمی اپنے حق سے زیادہ کھا سکتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی حق کوئی دوسرا کھا سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور حلال طیب کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔